شهر صيام مرحبا شهر صيام مرحبا مرحبا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی اور دینی مائیں بہنیں اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور بہرحال اللہ نے قرآن حدیث کا کچھ حصہ ہمیں بھی دیا ہے، تو عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں چلتے پھرتے بھی ویسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے، اور جہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں وہاں بہرحال جواب دینا بھی چاہیے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ شہر عظیم شہر مبارک، اور فرمایا کہ یہ سایہ کرنے والا ہے آپ کے اوپر۔ بہرحال یہ مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، فضیلتیں بہت سی سنی ہیں رمضان کی ساعتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لباس، ہمارے رنگ ڈھنگ کو بدلنے نہیں آتی، لیکن اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی ایک اس کے اندر جو ہے سامان ہوتا ہے روحانیت کا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کر لے، کوئی سی بھی خیر خیرات ہوں، روزہ تو نفلی ہو ہی نہیں سکتا رمضان میں، کوئی نفل نماز پڑھ لی، کوئی تلاوت کر لی، اور بھی جو کام ہے، تو اس کا ثواب 70 ایک فرض کے برابر ہے۔ یعنی عمل نفلی ہے، ثواب فرض کے برابر۔ اور اگر فرض عمل کر لے، جیسا کہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز مرد باجماعت پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں وقت کے اندر، جو کام بھی فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں یہ فرض ہے، جس پہ بھی ہو جائے، تو فرض عمل اگر کیا ہے تو رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب باقاعدہ بتا دیا بندوں کو، امت کو بتا دیا۔ اور اللہ نے جو وعدہ فرما لیا، جو فیصلہ فرما دیا، وہ پھر پیچھے ہٹنے والی ہستی نہیں ہے۔ میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے آتے ہی بہت کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ میڈیا اور بہت یہ فاسٹ ٹیکنالوجی یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں سائنس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس کا احسان اللہ اور رسول پہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ اور رسول کے احسانات سائنس کے اوپر ہیں۔ تو خیر یہ ایک بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، کبھی یہ نہ سمجھیں نعوذ باللہ کہ دین پیچھے رہ گیا، اسلام اور مذہب پیچھے رہ گیا اور سائنس آگے نکل گئی۔ یہ بھی ایک طرح کا سوچنا جو ہے یہ ایک گمراہی کا ہے، اور اگر اس کی اگر اصلاح نہ کی تو کفر میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب مانتے ہیں، میں تو اس معنی کر بھی اس کو بہت گویا یوں سمجھتا ہوں کہ
اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ کام لے لیا جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کام کیے، ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں حکومتوں نے چند سالوں سے پابندیاں لگا دیں لاؤڈ اسپیکروں پہ، اور صاحب تقریر نہیں ہو اور یہ نہ ہو اور فلانا نہ ہو۔ یہ بہرحال اس پر کہیں عمل درآمد ہو بھی رہا ہے اور کہیں نہیں بھی ہو رہا۔ سنا ہے کہ صوبہ پنجاب میں کہیں زیادہ سختی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شروع سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا احمقانہ اقدام ہے اور اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بات پھیلتی ہے، لوگ گھروں میں عورتیں سن لیتی ہیں، ان کی بھی شرکت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکروں کو بند کیا یا پابند کیا، اور یہ کہ صاحب کچھ ضابطۂ اخلاق بنائے، یہ سارے ضابطے جو ہیں یہیں دین اور مذہب میں ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی سے، سائنس والوں سے یہ کام لے لیا کہ اب لاؤڈ اسپیکر تو کیا پوری دنیا میں لائیو جاتا ہے پروگرام، ہر عالم کی تقریر، ہر عالم کا وعظ، دین کے کام، شریعت کے کام، کہیں تراویح ہو رہی ہے، کہیں خطبہ۔ تو آپ نے لاؤڈ اسپیکروں پہ پابندی لگائی، اللہ نے انہی کے ذریعے سے ایسا کام لے لیا کہ جو رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے پوری دنیا میں اپنا دین اور پیغام پہنچا دیا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ جو اس رمضان کی ٹرانسمیشن چلتی ہے اور 2 وقتوں میں چلتی ہے، ایک سحری سے پہلے اور ایک افطار سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک رات بھر ایک سلسلہ رہتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، رمضان کی راتیں عبادت کی ہیں۔ لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جو لوگ ٹرانسمیشن میں رمضان کی آتے ہیں، یہ فلمی، یہ ڈرامے کرنے والی لڑکیاں اور یہ ایکٹرز، ڈرامہ ایکٹرز اور یہ دیگر لڑکیاں اور لڑکے سب، تو یہ جو آتے ہیں تو سب انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ 11 مہینے تک کیا انہوں نے قوم کے سامنے تحفہ پیش کیا، سوائے اس کے کہ رومانس اور محبت اور عشق اور محبت، اور یہ ہے کہ کس کو قتل کرنا، کس طرح سے قتل کیا جائے، یہ ساری چیزیں، اور کسی کی بنیاد کو ختم کرنا، کسی کی جڑیں کاٹ، یہ ڈراموں کے ذریعے یہ دکھاتے بھی ہیں، اور دیکھنے والی عورتیں سب ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ لیکن اس وقت میں بڑی ذہنی اور قلبی کوفت ہوتی ہے کہ بس رمضان کا چاند ہوا اور یہ سب کے سب اپنے دوپٹے لپیٹ کے، اور صاحب کوئی شیروانیاں پہن کے، اور کوئی اپنے ٹوپی بھی پھر ہے یا نہیں ہے، اور دینی اور مذہبی پروگراموں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے واللہ کہتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے فنکار اور یہ چینلوں پہ اور یہ بچیاں، یہ ہمارے لیے ہماری بچیوں کی طرح ہیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں ہیں، ہم ان کے کردار پہ شک نہیں کرتے، اور لڑکے بھی ہمارے بھانجے بھتیجوں کی طرح ہیں، ہمارے ہی ہیں، ہمارے مسلمان بچے ہیں، مسلمان بچیاں ہیں۔ لیکن بہرحال اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس خاص مہینے میں جو یہ اپنا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، جبکہ قوم جانتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہیں، تو اس سے بہرحال ایک بے ادبی بھی ہوتی ہے رمضان المبارک۔ دوسرے یہ ہے ان کی معلومات بھی نہیں ہوتی، ادھر ادھر سے اسکرپٹ لکھ کے لائیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس طرح سے گزارتے ہیں، نہ انہیں کچھ پتہ ہے نہ کچھ ان کو آتا جاتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ ویل ڈریسڈ ہو جائیں اور صاحب
بیچ میں کہیں نعت رسول مقبول سنا دی اور کہیں کوئی اور چیز سنا دی، یہ سب چیزیں ہیں۔ تصویریں دکھا دیں کہیں بیت اللہ کی اور کہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس یہ سارا۔ لیکن یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے یہ پیسہ بنانے کا ایک سلسلہ ہے۔ ان کو ویسے بھی 11 مہینے ان کو پیسے ملتے ہیں ڈراموں میں، ہر چیز میں۔ اس مہینے میں یہ اور زیادہ پیسے کماتے ہیں، اس لیے کہ ہر پروڈکٹس والے جو ہیں اپنے اپنے پروگرام وہ اسپانسر کرتے ہیں اور وہ پیسہ دیتے ہیں چینلوں کو، اور یہ سب یہ صرف اس لیے کہ رمضان میں بھی ان کو مل جائے، اور یہ وہ جو ہے کہ وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس کے بہاف پر یہی ان کا سلسلہ رہتا ہے۔ پھر اور خرابیاں کہ رات کو بجائے اس کے کہ بھئی سونے والے سو جائیں تاکہ سحری میں اٹھیں، تو رات جو ہے وہ عبادت کی ہے، رمضان کی ہر رات۔ یہ لوگ ٹرانسمیشنوں کے اندر جو ہے مصروف کر دیتے ہیں، اور سب جاگ رہے ہیں اور عورتیں بھی جاگ رہی ہیں اور پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس سے ایک وہ جو رات کی خیر و برکت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ لائیو پروگرام ہوتے ہیں، لیکن سحری تک وہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ 2 نفل تہجد کی پڑھ لے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ یعنی رمضان میں بھی ایک انٹرٹینمنٹ دینا ہے۔ نعوذ باللہ جیسے رمضان میں کوئی بوریت کا سامان آ گیا ہے، قوم جو ہے بڑی ڈل ہو گئی ہے روزے رکھ کے اور تراویح پڑھ کے، اور یہ آئے ہیں ان کو فریش وہ پروگرام دے کے ان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال میں تو صورتحال بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے مشورہ کریں اور اس کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنائیں، لیکن قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بے شک دین کے لبادے اوڑھ کے آتے ہیں، لیکن یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ سوائے اس کے کہ بس ایک شہرت بھی، پیسہ بھی، اور کچھ مولوی اور کچھ علماء جو ہیں وہ پیٹنٹ قسم کے مولوی ہیں کہ جو پورے مہینے کی پروگرام کانٹریکٹ کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، اور مجھ سے کبھی رابطے بھی کیا تو میں تو مصروف اتنا ہوں کہ مجھے تراویح بھی پڑھانی ہے سب کچھ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چینل والے ان علماء کو بھی نذرانہ نہیں، وہ باقاعدہ ان کے ایک محنتانہ ہے کہ انہوں نے ساری رات آپ کو جگائے رکھا اور کہیں حدیث پڑھ دی، کہیں تلاوت۔ یہ سب پیسہ کمانے کے چکر ہیں۔ جو پروڈکٹ والے ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو اور جو ہے وہ چاہتے ہیں ہائی لائٹ ہوں اور یہ ہوں۔ اور ایک چیز سن لیجئے، جب رات کو یہ انعامات ہوتے ہیں کہ یہ انعام دو، یہ اسے دے دو، یہ سوال کیا اس کو یہ دے دو، یہ کیسے دے دو؟ یہ وہ قوم پاکستانی قوم ماشاءاللہ کہ 95% کسی کا دینا بھی ہے تو ساری عمر نہیں دیں گے، ترسا دیں گے، چھیننے کا شوق ہے۔ یہ اٹھا کے کسی کو موٹر سائیکل دے دیں، یہ فریج دے دیں، کیا ان کے گھر سے آیا ہے؟ کوئی ان کو دے کے گیا ہے کہ آپ یہ کام کچھ نہیں، اپنی بس ایک ناموری ہے، اور یہ ہے یہ جوئے کے مترادف ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں ایک موٹر سائیکل پکڑا دی، تو وہ لوگ تو پھر پیچھے رہ گئے کہ جنہوں نے عمریں اللہ کے دین میں گزاری، انہیں تو آپ نے جا کے کبھی کوئی فاؤنٹن پین بھی نہیں دیا کہ لے مولانا صاحب یہ آپ قلم رکھ۔ یہ سب باتیں بیکار ہیں، یہ صرف کھانے کمانے کا ذریعہ ہے، قوم کو عبادتوں سے ہٹانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور اس میں جو علماء اس میں باقاعدہ بلائے جاتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں،
اور وہ بڑے معلوم ہو، ان کی بھی ایک شہرت ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں ان کی رونمائی ہو جاتی۔ تو رمضان کا مہینہ ان چیزوں کے لیے نہیں آتا، اس میں سب کو چاہیے کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ مطالبہ کرنا تو بیکار ہے کہ جی اس سلسلے کو روکا جائے، یہ پچھلی حکومتیں بھی نہ انہیں روکنے کا شوق تھا اور نہ یہ حکومت روک سکتی ہے، تو میں مطالبہ تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ نقار خانے میں طوطی کی صدا سنتا کون ہے۔ اور مجھ سے بعضی عورتوں تک نے کہا کہ ہمیں فلانے پروگرام کا وہ ٹکٹ دلوا دو۔ میں نے کہا بھئی میں کہاں سے کہ تمہاری جان پہچان ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں، صرف اس لیے کہ پروگرام میں جائیں اور شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ سوال کیا تھا تو یہ مل گیا وہ مل گیا۔ تو اب آپ بتائیے، لوگ جو ہیں اس پروگرام میں دین کے جذبے سے نہیں جا رہے، کوئی شریعت دین اور کہیں اللہ رسول کی محبت میں نہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ٹی وی پہ آ جائیں گے اور ہمیں کسی سوال کے جواب میں یہ بڑے حاتم طائی کی فوج کھڑی ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیں گے۔ تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ بہرحال ان پروگراموں کی میں مخالفت ہمیشہ کرتا رہا ہوں، دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے 16ویں سپارے میں، سب سن لیں جو بڑے بڑے جو غادری ہیں، اور علماء بھی سن لیں اور وہ سارے لفاظیاں کرنے والے سن لیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورہ یہ جو ہے کہف، اس میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ کیا ہم آپ کو نہ بتائیں ایسے اعمال کہ جو کرنے والے جو ہیں ان کو نقصان ہی نقصان ہے ان اعمال کا۔ بالاخسرین اعمالا، یعنی مطلب یہ کہ حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جی بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال نقصان اٹھانے والوں کے اعمال کی حقیقت بتائی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے بڑی محنت کی، بہت مجاہدہ اور بہت تگ و دو کی، اور صاحب دین کو اجاگر کر رہے ہیں اور دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن سب شریعت سے ہٹ کے، سب چیزیں شریعت کے خلاف، طریقے شریعت کے خلاف، یہ میں نے وضاحت کی ہے۔ الذین ضل سعیہم، علماء سے پوچھ لیجئے اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کوششیں تو کی لیکن ساری کوششیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضائع کر دیں، اور وہ الذین ضل سعیہم یعنی ان کی جو کوششیں ہیں وہ سب گمراہی میں چلی گئیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کام تو بڑے اچھے کر رہے ہیں، چنانچہ آگے فرمایا کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دلائل دے کے بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کون ہے جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، اور صاحب ہم نے تو یہ، حالانکہ شریعت کے مطابق جو کام آپ کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جس کی بنیادی ساری شریعت سے ہٹ کے ہو اور بس اپنے آپ کو دکھانا ہے، اپنے لباس دکھانے ہیں، اور صاحب وہ لا کے جو ہیں چیزیں انعام میں دینی ہیں، ایک سوال کے جواب میں، یہاں بیچارے ساری عمر ملازمتیں کرنے والے کو ایک سائیکل نہیں ملی، ایک بیچارہ اپنا گھر نہیں بنا سکا، یہاں ایک سوال کے اوپر جو ہے یہ حاتم طائی کے سارے نواسے پوتے بیٹھے ہیں جنہوں نے سب کچھ، تو یہ جوئے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جوا جو ہے یہ اس راستے سے بڑا کامیاب چل رہا ہے اس ملک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہو نہ ہو، عوام اور میری بہنیں اور میرے بھائی اور بچے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اوپر بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ اغوا ہے کہ آپ کو اتنے بابرکت مہینے سے محروم کر دیا جائے۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ ان پروگراموں سے بچیں، اور سب دین اور شریعت کی باتیں آپ کے علم میں ہیں، یہ سوائے بس ایک دکھاوے کے
اور اپنی شہرت اور اپنی ناموری اور سب کی مٹھیاں پھر گرم کی جاتی ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ نہ سحری والے پروگرام مناسب ہیں، نہ یہ افطار کے وقت میں، اور صاحب یہ سب جو ہیں یہ خرافات میں ہی شامل ہیں۔ بس میں اتنی ہی بات بتانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے صحیح معنی میں ہمیں فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ، اس کی قدر کریں، ورنہ اگر انہی خرافات میں وقت گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، شاید آپ کو دے دیں، ہمیں نہ دیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔